کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہے۔ یہ ہیں خواتینوں حضرات، یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا ہم پر ہنستی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے، ہمیں کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے، دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔ سیاستدان یا میڈیا ہی نہیں، آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کہ آج جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ججوں پر دباؤ اور بلیک میلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اخبارات میں شہ سرخیاں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے اعلیٰ عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر ضمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے۔ اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے منصف ہی نا انصافی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ معاشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا؟ خدا نہ خواستہ۔ کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم نے مارشل لاؤں کو لیجیٹمائز نہیں کیا؟ کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا؟ کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ جانا ہو۔ آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تعین کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے۔ آئین نے لکیر کھینچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے، کس نے نبھانا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں۔ تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی۔ کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے، 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے۔ کیا ہم نے اندھے، گونگے یا بہرے ہیں، بہرے بن کے رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے، اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے، اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے، ملک کا غدار ہے، آئین کا غدار ہے۔ اور اگر آج ہم نے وقت کی پکار نہ سنی اور اپنی اصلاح نہ کی تو ہمارا مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی ہماری قوم بہت حادثات کا شکار ہو چکی ہے،
اس قوم اور ملک کی بقا کے ساتھ گھناؤنا کھیل اب ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ آئین کی پاسداری، اس کے ساتھ وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائض کی بجاوری، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ سوری۔ اور اس کے لیے وکلا برادری، دانشور، جمہوریت پسند میڈیا، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اس میں طلباء بھی شامل ہونے چاہیے۔ ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تاریخ گواہ کہ جب معاشرہ اپنے نصب العین کو طے کر لے تو پھر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے، انہیں صحت، تعلیم، انصاف کے بنیادی حقوق میسر آئیں، اور یہ کسی بھیک یا احسان کی صورت میں نہیں، بلکہ اپنے حق کے طور پہ۔ دنیا اور خطے میں وقوع پذیر صورتحال پکار کر ہم سے اصلاح احوال کی دہائیاں دے رہی ہے۔ اس لیے میں نے بار بار کہا کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ تو ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا، جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسوا کیا گیا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا، اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں دی گئی تمام تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں فوری حکمت عملی مرتب کی جائے، سب لوگ بیٹھیں سر جوڑ کر، اور ایک حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ عملی جدوجہد کی راہ اپنائی جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اور مزید تاخیر کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کام کو آج ہی بیٹھ کے کیا جائے، آج ہی، تاکہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور جو پورا ملک کہہ رہا ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے، اس پہ فوری طور پہ پھر عمل شروع کیا جائے، اور ملک کو اس گہری کھائی میں جو ہم گر چکے ہیں اس سے دوبارہ اٹھایا جا سکے، نکالا جا سکے، اور دوبارہ اپنے منزل کی طرف ہم اس کو روانہ کر سکیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر اس کو دوبارہ نکالنا، اٹھانا ناممکن ہو جائے گا، اور تاریخ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔